بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی مجلس سجی تھی اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے۔ صدقے کے بارے میں رغبت دلاتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من انفق زوجین فی سبیل اللہ، کہ جو شخص اللہ کی راہ میں کسی بھی چیز کا کوئی جوڑا خرچ کرتا ہے، وہ پیسوں کی صورت میں، درہم و دنانیر کی صورت میں، کپڑوں کی صورت میں، یا جس کسی شخص کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اس کو وہ صدقہ کر دے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نودیا فی الجنہ، کہ اس کو جنت میں اس طرح کی ندا دی جائے گی، یا عبد اللہ ھذا خیر، کہ اے اللہ کے بندے یہ وہ بھلائی ہے جو تو نے دنیا کے اندر کی تھی اور آج تو اس کو اپنے سامنے پا رہا ہے۔ کسی بھی نیک عمل کا اجر اس وقت تک نہیں دیا جاتا جب تک اس کے اندر اخلاص اور اللہ رب العزت کی رضا شامل نہ ہو۔ اخلاص اور خالق کائنات کی رضا کے لیے خرچ کیا جانے والا 1 روپیہ اس خرچ کرنے والے کے سامنے قیامت کے دن پہاڑ کی مثل پیش کیا جائے گا۔ اسی کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر اس کو ندا دی جائے گی، یا عبد اللہ ھذا خیر، کہ اے اللہ کے بندے یہ وہ بھلائی ہے جو تو نے دنیا کے اندر اخلاص اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کی تھی۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، کہ جو شخص اہل صلاۃ سے ہوگا، نماز پڑھنے والوں میں سے ہوگا، اس کو باب الصلاۃ سے ندا دی جائے گی کہ اس دروازے سے آؤ اور جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، کہ جو شخص دین اسلام کی سربلندی کے لیے میدان جہاد میں اترا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، جام شہادت نوش کیا، اس کو بھی قیامت کے دن ندا دی جائے گی کہ اے اللہ کے بندے یہ دروازہ تیرے لیے ہے، اس دروازے سے آؤ اور جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ پھر فرمایا، ومن کان من اہل الصدقہ، کہ جو اہل صدقہ میں سے ہوگا، خیرات کرنے والوں میں سے ہوگا، فرمایا دعی من باب الصدقہ، اس کو باب الصدقہ سے ندا دی جائے گی کہ اس دروازے سے آ کر جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الریان، کہ جو شخص روزے دار ہوگا، روزے رکھنے والوں میں سے ہوگا، اس شخص کو باب الریان سے ندا دی جائے گی کہ اس دروازے سے آ کر جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں موجود تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسی محبت بھرے انداز میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض گناہ ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں کہ کوئی بھی شخص جب جنت کے ان تمام دروازوں میں سے کسی ایک کے اندر سے بھی جنت میں داخل ہوگا تو اس کو اپنی منزل مل جائے گی، وہ اس نعمت کو حاصل کر لے گا جس نعمت کا وعدہ اللہ رب العزت نے دنیا میں اس کے ساتھ کیا تھا۔ لیکن یا رسول اللہ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِّن تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا، کہ کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے کہ جس کو باب الریان سے بھی، باب الصدقہ سے بھی، باب الصلاۃ سے بھی، باب الجہاد سے بھی اور دیگر جنت کے تمام دروازوں سے یہ ندا دی جا رہی ہوگی کہ اے اللہ کے نیک بندے، تو جنت کے اس دروازے سے داخل ہو، دوسرے دروازے سے ندا دی جا رہی ہوگی کہ اے اللہ کے خوش نصیب بندے، تو اس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو جا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظ کو سنا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نعم، کہ ہاں ایسے بھی افراد ہیں کہ جن کو جنت کے تمام دروازوں سے ندا دی جائے گی کہ تم جنت کے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ یا ابا بکر، کہ اے ابو بکر مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی افراد میں سے ہوگے کہ جس کو جنت کے تمام دروازوں سے ندا دی جائے گی۔